نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پہ، کیا یہ بھی نماز کی سنت جو اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچی ہے اس میں ثابت ہے؟ دو طرح کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ بہت سخت ہیں اس معاملے میں اور کہتے ہیں کہ باجماعت نماز کے بعد امام دعا نہیں کروائے گا، انفرادی صورت میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن بالعموم ہمیں ہمارے ملک میں بھی اور باقی جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں اس کا اہتمام ملتا ہے کہ امام ہی ہیں جو پھر اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ دعائیں بھی عربی زبانی میں کریں گے۔ ہر عالم اس بات سے واقف ہے کہ نماز میں دعاؤں کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے، یعنی جب آپ تشہد پر بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں جس کو کہا گیا ہے، تو یہ دعاؤں کی جگہ ہے۔ اس موقع پر آپ دعائیں کیجئے، آپ عربی زبان میں کریں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں وہ دعائیں اہتمام کے ساتھ کریں، آپ اردو میں کریں، آپ کسی زبان میں کریں۔ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نماز میں دعا کی جگہ ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ آپ سجدے میں دعا کریں، آپ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں وہاں دعا کریں، تو دعا ہی اصل میں اور مناجات ہی نماز ہے۔ نماز کے جو لازمی اذکار ہیں جو عربی میں ہونے چاہیے وہ تو صرف سورہ فاتحہ اور قرآن میں لانا ہے، اور یا خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر یا اس طرح کے بعض کلمات کہنا ہے۔ آپ نے نماز میں جو حصہ خاموش ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، تحلیل کرنی ہے، دعا کرنی ہے، رکوع میں دعا کرنی ہے، سجدے میں دعا کرنی ہے۔ یہ دعا کے مواقع ہیں، تو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ جب آپ نے غلط رائے قائم کر لی تو اب اس کے بعد پھر لوگوں نے بعد میں دعا کرنا شروع کر دی۔ نماز کے بارے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، عمرے کے معاملے میں، تمام عبادات کے معاملے میں، یعنی وہ تمام چیزیں جن میں آپ اللہ اور بندے کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پوری سختی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی اگر کوئی راستہ آپ نکالیں گے تو بدعات کی ابتدا ہو جائے گی، اور بدعات کی ابتدا سنت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور دیکھیے یہاں یہی ہوا ہے، یعنی جو جگہ تھی نماز میں دعا کرنے کی وہ جگہ باقی نہیں رہی۔ آپ بیٹھے تھے اس لیے کہ اپنے رب سے مناجات کریں، وہ آپ نے کی نہیں، اس میں آپ رسمی چیزیں پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی دعائیں اس میں کرتے تھے۔ وہ ساری دعائیں جو ہم کو کتابوں میں ملتی ہیں، حدیث میں ہم کو ملتی ہیں، وہ حضور کی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کو سمجھنا، ان کے مطابق خود دعا کرنا، اپنی عرضداشت پیش کرنا، اپنی زبان میں اپنے پروردگار سے بات کرنا، یہ لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ نماز کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی طریقہ نہیں رہا کہ آپ باقاعدہ طور پر اس طرح جیسے کہ امام دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں دعا کریں۔ البتہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ نماز میں دعا کرے، نماز کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے۔ اپنی انفرادی دعا کسی بھی موقع پر کرنا، اس لیے کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے، یہ طریقہ لوگوں نے اس طرح رواج دیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز رائج ہو جائے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ دین میں خود اللہ کے پیغمبر کا قائم کردہ طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہ آپ کرتے تھے، نہ یہ ثابت ہے۔ ہاں کسی وقت لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا یا کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ خصوصی طور پر کوئی دعا کی جائے، تو وہ دعا کبھی کبھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے باقاعدہ طور پر دعا کر کے نماز کا ایسے خاتمہ کرنا کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب دعا ہوگی تو ہم جائیں گے، یہ تو گویا اس کو نماز کا حصہ بنا دینا ہے۔ تو میرے نزدیک اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اصولی بات یہ ہے کہ جو دنیوی امور ہیں ان میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن وہ معاملات جو خدا اور بندے سے متعلق ہیں ان میں بس جس چیز کو بتا دیا گیا ہے وہ کریں، جس چیز کے بارے میں خاموشی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو ہمارے دین کی تعبیر کے مطابق بدعت کہتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صاحب یہی وجہ کہ پھر امام مالک نے ایک سخت رویہ بھی اختیار کیا، اور جو عمل اہل مدینہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو گویا وہ انگاروں پہ بیٹھا ہے، نماز پڑھو اور فوراً گھر جاؤ۔ تو یہ بھی وہی بات ہی ہے، وہی وجہ ہے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بعض اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایجاد کی بات اب مثال کے طور پر جمعے میں دیکھ لیجیے نا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جمعے کے 2 خطبے بہت مختصر 5-7 منٹ کے 2 خطبے دے کے آپ نے جمعہ پڑھا دیا۔ جمعہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، کیونکہ لوگوں نے غلط رائے قائم کر لی کہ جمعے کا خطبہ تو عربی میں دینا چاہیے، اب وہ ایک رٹا رٹایا خطبہ ہے جو آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے، لوگوں کو نصیحت تو کرنی ہے، اب پہلے ایک تقریر ہوتی ہے،
تو اب وہ تقریر بھی ہمارے یہاں جمعے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک کوئی ایسا کام دین میں نہیں کرنا چاہیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ثابت نہ کر سکیں۔ اسی کا وہ نتیجہ نکلا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں جو طریقہ مقرر کیا تھا، جو سنت قائم کی تھی کہ مسلمانوں کے حکمران آئیں یا ان کے نمائندے آئیں، وہ بھی جب ہم نے تبدیل کیا تو اب لوگوں کو یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے۔